مہینہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب روزے فرض کیے گئے، کیا مطلب؟ اس کا کوئی مقصد ہے، مطلب ہے؟ تو فرمایا اللہ نے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے، تاکہ تم تقوی جیسا پرہیزگار انسان نیکوکار بن جاؤ۔ تو اسی لیے اللہ نے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بتایا۔ پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا، یہ روزہ فرض کیا گیا کس پر؟ ایمان والوں پر۔ ایمان والوں پر اللہ نے یہ روزے فرض کیے گئے۔ آگے اللہ نے تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے اگلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تمہیں مصیبت کاٹنی پڑے گی یا صرف تمہیں ہی پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑے گی یا صرف یہ ہے کہ تمہیں ہی بھوک کی شدت برداشت کرنی پڑے گی، نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اس مصیبت میں، اس پیاس کی شدت و اس بھوک کی شدت میں وہ بھی کاٹ کر اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیے ہیں، اور انہوں نے بھی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے انہوں نے بھی تقویٰ حاصل کیا ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم بھی جس طرح لوگوں نے تقویٰ حاصل کیا ہے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے، تم بھی پیاس اور بھوک کی شدت برداشت کر کے تم بھی تقویٰ حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے جو ہم نے فرض کیے ہیں تم پر، اور جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیا تھا، تو وہ اسی وجہ سے اس کا مقصد اور صرف جو مقصد ہے وہ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تم تقویٰ جیسے پرہیزگار، متقی اور نیکوکار انسان بن جاؤ۔ اس کا مقصد اور اس کے روزے فرض کرنے کا یہی مقصد ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے ہمیں تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم 20 گھنٹے کہیں پر 17 گھنٹے کہیں پر 20 گھنٹے کہیں پر 22 گھنٹے لوگ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں۔ کیا صرف بھوک کی شدت برداشت کر کے ہمیں تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ یہ کوئی رزق بچاؤ مہم تو نہیں ہے کہ بندہ صرف اپنے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کو بچائے اور بھوک کی شدت برداشت کرے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی یاد میں انسان مصروف رہے، کیونکہ انسان باقی دیگر مہینوں میں 2 شیطانوں سے مقابلہ کرتا ہے، ایک شیطان، دوسرا جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ نفس۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ کرم، وہ بندوں کو پکار پکار کر آواز دے رہا ہے، اے میرے بندو، میرے گنہگار بندو، میں نے تمہارے لیے اتنی انتظامات کیے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم نے کیا کیا کہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیا اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور سرکش جن کو بیڑیوں میں ان کے گلوں میں توپ ڈال دیے، اور جنت کے دروازے ہم نے کھول دیے، اور جنت کا یہ دروازہ 8 دروازوں میں سے کوئی ایک بھی دروازہ پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے جو دروازے ہم نے بند کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی دروازہ اس پورے مہینے میں ایک بھی نہیں کھلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو دشمن تھا ان کو تو ہم نے بند کر دیا ہے، لیکن ہم اور آپ کے ساتھ سب سے بڑا جو شیطان ہے، شیطان کو بھی شیطان بنانے والا جو بڑا شیطان ہے وہ نفس ہے۔ تو اس
نفس کو کنٹرول کرنا، اس نفس پر کنٹرول کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت اس جیسے مہینوں کو ہمیں عطا کر کے ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا موقع دیتا ہے کہ جب انسان سحری کر کے افطاری تک کچھ نہیں کھائے، کچھ نہ پیے، تو وہ نفس کمزور ہو جاتا ہے اور انسان خود بخود اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اسی کنٹرول کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے مومن کو تقویٰ کی دولت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ آدمی متقی و پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو ایک شیطان جو شیطان ہے اس کو زنجیروں میں اللہ نے جکڑ دیا ہے، لیکن شیطان کو شیطان بنانے والا جو بڑا شیطان ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ اس نفس پر کنٹرول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اور اس نفس پر کنٹرول کرنے کا جو سب سے بڑا راستہ ہے وہ یہی کہ ہم بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کریں اور اس مہینے کی فضیلت اور برکت کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے بندے مومن جو گناہ گار ہے اس بندے مومن کے سارے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔